بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان کے اندر الیکشن کا ماحول ہے۔ ایک آدھ دن میں انشاءاللہ الیکشن کا انعقاد ہوگا، اور اس الیکشن کے ساتھ عوام الناس کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ خاص طور پہ معاشی لحاظ سے عوام بڑی تنگ دست ہو چکی ہے کہ ان کی امیدیں صرف اور صرف اس الیکشن پہ لگی ہیں۔ بحیثیت مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ حالات بنانے والے بھی وہ ہیں اور حالات کو بگاڑنے والے بھی وہ ہیں۔ حالات بناتے تب ہیں جب انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت حالات بھی ویسے ہی بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے، دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ رب العزت وہاں پر حالات بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ جب اللہ کے احکامات سے اعراض کیا جائے، قرآن کریم سے اعراض کیا جائے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے رزق کی تنگی کر دیتے، رزق تنگ کر دیتے۔ تو معاشی حالات انتہائی ابتر تھے، اور اسی لیے عوام الناس اور سیاسی طبقہ کا بھی یہ نعرہ ہے کہ الیکشن کے بعد ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں الیکشن کے حوالے سے عوام الناس کو چند باتیں عوام الناس کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دو تین باتیں ہیں جو الیکشن کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ ہم جو ووٹ دیتے ہیں یہ محض ایک پرچی نہیں ہے، اس کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ علماء نے اپنے ووٹ کو ایک امانت کہا، اور امانت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ امانت کو امانت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ امانت کو امانت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شخصیت پرستی آ گئی۔ ہم کسی ایک شخصیت کو لیتے ہیں، وہ اچھا ہو یا برا ہو، ہم اسی کی حمایت میں، اسی کی سپورٹ میں لوگوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، صرف اور صرف اس کی سپورٹ میں، اس کی حمایت میں۔ تو امانت ہے، امانت سمجھ کر اس کو استعمال کیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ ایسے انسان کو دیں، ایسے ممبر کو دیں، ایسے کینڈیڈیٹ کو دیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ نمبر دو، ووٹ ایک گواہی بھی ہے۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جب آپ کسی انسان کو ووٹ دیتے ہو تو آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس چیز کا اہل ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں، اگر تو آپ نے صحیح بندے کا انتخاب کیا، آپ نے امانت کو صحیح استعمال کیا، یہ تو آپ نے اپنی امانت کو صحیح استعمال کیا۔ اگر آپ نے غلط بندے کو انتخاب کیا، غلط بندے کو آپ نے ووٹ دیا، جو 5 سال تک آپ کے قریب نہیں آتا ہے، صرف الیکشن کے زمانے میں آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کا ووٹ لیتا ہے، جیتنے کے بعد مزے لیتا ہے، کبھی آتا نہیں ہے، آپ کی ضروریات کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، آپ کے حقوق کے بارے میں نہیں پوچھتا، تو آپ یہ غلط گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے۔ جیسے سچی گواہی دینا اسلام کے اندر لازم ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی اللہ رب العزت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بات بھی سمجھیں، جیسے جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، اسی طرح
سچی گواہی نہ دینا بھی گناہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے بھائی کیا کرنا ووٹ دے کر، چھوڑو آرام سے بیٹھو گھروں میں، یہ لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ گھروں سے نکلیں، ووٹ دیں، ایسے بندے کا انتخاب کرو جو دیندار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، جس کے اندر دین کی بھی محبت ہو، ملک و ملت کی محبت ہو، اور قوم کی محبت ہو، آپ کا دکھ درد سمجھنے والا ہو۔ ایسے ممبر کا، ایسے کینڈیڈیٹ کا آپ ساتھ دیجئے اور اس کے لیے ووٹ کاسٹ کیجئے۔ تو ممبر کے اندر دو چیزیں انتہائی مطلوب ہیں۔ نمبر ایک، اس کے اندر دینداری ہو۔ جب ایک انسان دیندار ہوگا وہ حرام حلال کو سمجھے گا، وہ جائز ناجائز کو سمجھے گا، اور دوسرے نمبر پہ وہ ملک و ملت کا وفادار ہو اور محبت کرنے والا ہو۔ ایسے ممبر کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرے، امانت سمجھ کر، ایک گواہی سمجھ کر۔ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور امانت کو غلط استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو عوام الناس سے التماس ہے اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کر ایسے ممبر کے لیے، قطعاً آپ اس بات پر نہ جائیں یہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کے حلقے سے جو ممبر بہت سارے ہوں گے، ان میں دیکھیں اس میں ایماندار کون ہے اور اہلیت کون رکھتا ہے اس پوسٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے، میرے ووٹ کے لیے اہلیت کون رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا انتخاب کیجئے۔ باقی آپ کی ہمدردی، آپ کی سپورٹ جس پارٹی سے بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ووٹ کاسٹ ایسے بندے کو کریں جو ایماندار بھی ہو اور دیندار بھی ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔